بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال سبحانہ وتعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حامل قرآن امت بنایا، اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کائنات پر نازل ہونے والی ساری انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید کے بارے میں شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اصل میں ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے امتحان کے لیے، اور امتحان میں پاس ہو کر اگر ہم سرٹیفائیڈ ہو جائیں گے اور پاس ہو کے چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ماوا اور ملجا تھا ہمارا جنت، پھر دوبارہ وہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر جہنم کی سزا پائیں گے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ دنیا یہاں سے یا تو جنت کما کے لے جانی ہے یا جہنم کے حقدار ہو کر جانا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے جو کوالیفیکیشن، جو سرٹیفکیٹ چاہیے، جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ تقوی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی مسافت زمین و آسمان کے مسافت سے زیادہ ہے، اور وہ جو ہے اعدت للمتقین، جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات النعیم، جگہ جگہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو کسی جگہ جانا ہے تو سرٹیفکیٹ چاہیے نا۔ یہاں سے ہم جاتے ہیں تو ویزا، پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کے جائیں گے تو ایئرپورٹ والے انٹری دیں گے کہ بھئی آپ کے پاس ہے کوالیفیکیشن ساری کی ساری جانے کی ہے، جو ضروری کاغذات۔ تو جنت میں جانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور یہ تقوی کا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، روشن رہنمائی ہے کہ کیسے تقوی حاصل کرنا ہے۔ میں نے کل پچھلے سبق میں بھی شاید کسی جگہ یہ بات کہی تھی کہ وہ جو ہے سرسوتی دیانند جی جو یہاں ہمارے آریہ سماج کے بانی ہیں، ان کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، اس میں جو اسلام پر اعتراض کیے ہیں، بالکل ایسے اعتراض ہیں، ہمیں اش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ کیسا پیارا دین دیا ہے آپ نے، اور کیسے ہمارے علماء کیسے، یعنی وہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ ان اعتراضات کو دیکھ کر ابھی وہ ستیارتھ پرکاش کی سمیکشا ہمارے ایک ساتھی نے بڑی بہت ہی پیاری اس کی وہ لکھی ہے، خاص طور سے جو اسلام اور مسلمانوں پر انہوں نے اعتراضات کی۔ وہ اعتراضات اتنے مطلب سطحی ہیں، اتنے ایسے ہیں کہ خیال ہوتا ہے کہ ملک اپنی کمیونٹی کا اتنا بڑا آدمی، اس کو اتنی موٹی باتیں بھی ہونی آتی ہیں۔ مثلا یہی کہا ہے کہ بھئی یہ جب وہ متقی ہیں تو ان کے لیے کیا ہدایت کی ضرورت ہے، جب وہ پہلے ہی متقی ہیں تو متقیوں کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات ھدی للمتقین، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے المصالح العقلیہ میں لکھا ہے کہ بیچارے بولے پیارے بھائی کو ہمارے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی وہ جو یہ نصاب ہے، قرآن مجید کتاب ہے تو نصاب ہے، تو نصاب ہے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ اب 12ویں کلاس کا جو نصاب ہے، کہ آپ کتابیں خریدنے کے لیے جائیں گے، بھئی انٹر کا نصاب دے دو، 12ویں کلاس کا نصاب دے دو، تو وہ کتاب وہ دے گا جو آپ 12ویں کلاس پڑھ کر گئے ہیں یا 12ویں کلاس کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ 12ویں کلاس کی کتابیں جو خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 12ویں کلاس بننے کے لیے گریجویشن کا نصاب پڑھتے ہیں، گریجویشن کی کتابیں تاکہ گریجویٹ بن جائیں، پوسٹ گریجویشن کا نصاب پڑھتے ہیں پوسٹ گریجویٹ بن جائیں۔ تو یہ متقی بننے کا نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہماری ضرورت ہے، ایک سے حالات نہیں ہوتے، اس کو ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ وہ جو ہے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ماحول اگر نہ ملے آدمی کو، جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسے حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقوی کا ایک ماحول سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں متقی بننے کا، اپنی کلام مجید کے نزول کے مہینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حاصل کرنے کا، اور اپنی عطا اور جود کا، اور اپنی کرم فرمائی کا، اور جنرل اوور حال کا، اور جسمانی اور روحانی جو ہے فٹنس کا مہینہ بنایا رمضان مبارک۔ تو اس کے لیے ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں جو ہے اس میں عبادات کا، ادھر تو ایک تو یہ ہے کہ روزے کی عبادت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عبادات جتنی ہیں، اصل میں بندگی صرف جزوی طور پر بندہ بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ پوری زندگی بندگی ہے۔ یہ عبادات ہیں اللہ کی ماننے کی پریکٹس اور اس کی ریہرسل اور مشق کرانے کے لیے عبادات،
نماز ہے بندگی کی مشق کرائی جاتی ہے عبدیت کی، کہ آدمی آخری درجے میں اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور ذرا سی اس میں کمی بیشی ہو جائے تو آدمی اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اگر مفتی اعظم اللہ اکبر کے بجائے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائے رکوع سے، مفتی اعظم ہے، معلوم ہے کہ کتنے بڑے مفتی ہیں، انہیں مسئلہ معلوم ہے، لیکن ہر نمازی ایک دو لوگوں سے پوچھے گا، آج مفتی صاحب سے مولانا ذرا سننا، آج مفتی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر کی جگہ سمیع اللہ لمن حمدہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، تو نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یعنی میں بندہ ہوں، بندگی کے ایک ضابطے اور قاعدے ہیں، اس میں ذرا سی کمی بیشی ہو گئی تو میری بندگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جس طرح نماز میں بندہ ہے آدمی، اس طرح بیوی کے ساتھ رہنے میں بھی بندہ ہے، اس طرح سونے میں بھی بندہ ہے، وہاں کے بھی فرائض واجبات مفسدات ہیں، وہاں کے بھی مکروہات ہیں، وہاں کے بھی سنتیں ہیں اس کی، تو اسی طرح تو یہ مشق کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی پرہیزگاری کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ وہ جو حکیم صاحب نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنے والا پرہیز بتایا حکیم صاحب نے۔ کس چیز کا پرہیز بتایا؟ پوچھتے تھے نا پہلے ہمارے یہاں بچپن میں حکیم جی کے پاس جایا کرتے، حکیم صاحب نے بہت کا سخت پرہیز کرنا پڑے گا، اور ہمارے ہاں شرعی اعتبار سے بھی دوا کرنا تو سنت ہے لیکن پرہیز کرنا واجب ہے، کیونکہ جو چیزیں مضر ہیں ان کا استعمال کرے گا تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور صحت کی حفاظت فرض ہے، آدمی کے ذمہ واجب رکھی ہے تو پرہیز کرنے کو واجب کہا گیا ہے۔ تو کس چیز کا پرہیز بتایا؟ گڑ تیل کھٹائی کا پرہیز بتایا، یہ کہا کرتے تھے، یہ بعدی چیزوں کا پرہیز بتایا، یعنی جن چیزوں کو منع کیا ان سے۔ تو یہ پرہیزگاری کی مشق، حلال چیزوں سے روک کر صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع جو حلال ہے اس سے روک کر پوری زندگی میں حرام چیزوں سے رکنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ میرے حضرت والا اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک روزہ تو یہ ایک دن کا روزہ ہے، ایک روزہ زندگی کا روزہ ہے جس میں ہمیشہ کے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ان سے بچنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ تو ایک مہینے تک اللہ کا شکر ہے، یا پھر اس کے بعد وہ جو نصاب ہے قرآن میں، کیونکہ انسان کو وہی الہی سے اور عالم ملکوت سے اور علوی چیزوں سے مناسبت جب ہوتی ہے جب اس کی مادیت اور بہیمیت دب جائے، اور بہیمیت اور مادیت دبتی جب ہے جب اس کا پیٹ خالی ہو، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے زیادہ تو آدمی غبی ہوتا ہے، اس پر شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، بہیمیت اس کی ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جب بھی وہی کتابیں دی گئیں تو روزے رکھوائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رکھوائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو روزے رکھوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی عبادت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے اور وہاں جاتے تھے، تب آپ کو جو ہے وہی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے روحانیت کو تقویت اور مادیت اور بہیمیت کو دبایا جاتا ہے، تو اس کے لیے انتظام کیا گیا روزے کا، اور روزے کی مقصد قرآن نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر طاعت اور نیکی اور گناہوں سے بچنے کا ایک ماحول بنایا اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ وہ شیاطین جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں اور انسان کو بہکاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور طاعت کا چاروں طرف ماحول بنایا جاتا ہے۔ ماحول بنے گا تو آدمی اس میں وہ کرتا ہے، اور قرآن مجید کی پڑھنی، اس کی تلاوت کو، اور خاص طور سے رات کو نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کے ان احکام کی تلاوت کرنا، پڑھنا اور سننا، اس کو نیکی کی اور اس کی سب سے بڑی اہم ترین دوسری عبادت من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا اللہ کے نبی سے۔ جس طرح روزہ رکھنے کے پر تمام گناہوں کی معافی ہے، اس طرح جو ہے تراویح پر بھی جو ہے تمام گناہوں کی معافی ہے، اور اس میں کیا ہے پڑھ کر وہاں قرآن سننا اور پڑھنا ہے۔ تو وہ تقوی کا نصاب، تقوی کا ماحول بنا کر تقوی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ تقوی کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ رمضان میں آدمی کچھ نہ کچھ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، حدیث میں آیا گناہ کرتا ہے آدمی تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل چاروں طرف سے کالا ہو جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، پھر اچھی بات اس پر اثر نہیں ہوتی۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِینَ فِیہا فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور وہ جو ہے کور کر دیتا ہے، پھر گناہ اس طرح آدمی کو جو ہے آدمی کے دل کو دبا لیتا ہے کہ پھر آدمی میں نیکی کیا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ تو لیکن رمضان مبارک میں توبہ کرنے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، روزے سے، ایک مہینے تک حلال چیزوں سے اللہ کی مرضی سے بچ کر، دیکھیے یہ چیز کتنا ہوتی ہے انسان کو کہ اس فطرت یہ ہے کہ اصل میں ترغیب کچھ چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے منی کی ہوئی چیزوں سے رکنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ انسان کو الانسان حریص ما منع، جس چیز سے انکار کیا گیا ہے اس کی طرف چلتا ہے، جن چیزوں کی آپ پابندی، اگر شراب اس لیے کہا ہے نفس کو تو منع کی ہوئی چیزوں کو ماننے میں ہی مزہ آتا ہے، اس لیے حکماں نے لکھا ہے کہ اگر شراب حلال کر دی جائے تو
تو کتنے شرابی چھوڑ دیں گے, مزہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لو میرج جب ہو جاتی ہے, عام طور پر لو میرج جن کو کہتے ہیں, جو شادیاں آپس میں خود کر لیتے ہیں لڑکا لڑکیاں, جن کو لو میرج کہا جاتا ہے, محبت کی شادیاں, وہ اکثر ناکام ہو جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گناہ میں مزہ تھا, جب وہ حلال ہو گئی تو مزہ ختم ہو گیا, پھر وہ جو ہے لذت ختم ہو گئی تو وہ پھر جو ہے اختلاف ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو منی کی ہوئی چیزوں کی طرف طبیعت زیادہ چلتی ہے, وہ مشکل ہے. اس لیے روزے کی عبادت پر اتنا صوم لی فرمایا. اور عبادت ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے, اور جب میرے لیے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. حاکم الحاکمین اور بادشاہ اور شہنشاہ اور کمپنی کا مالک اگر اجرت دیتا ہے تو وہ اپنی شاہ نشانی دیتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ میں اس کا بدلہ بن جاؤں گا, میں خود بدلے میں ملوں گا اللہ. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اسپیشل اعزاز ہوگا ان کے لیے, الگ دروازہ ہے ریان جنت میں. روزے دار اس میں جائیں گے, بھائی یہ وی آئی پی مہمان ہے الگ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا, پرہیزگار متقی بن گیا. تو کچھ نہ کچھ آدمی میں کیفیت, کتنے گناہ گار ایسے ہیں ہم دیکھتے ہیں رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, جو کبھی مسجد میں نہیں آتے وہ مسجد میں آتے ہیں. رمضان میں یہ کیفیت ہوئی. پھر جو ہے جو لوگ بہت سے گناہ گار شراب پینے والے شراب چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے جواری جوا چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں. ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ داڑھی منڈاتے تھے رمضان بھر, چاہے پھر رمضان کے بعد بھی شیونگ کرا لیتے ہیں. وہ ایسا دیکھا, ایسے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم. یہ بھائی غلط ہے تو نہیں, رمضان بھر نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ایمان والا, اللہ تعالیٰ نے جب تک ایمان کسی درجے میں دیا ہے, ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, تو اگر اسے کچھ نیکی کی توفیق ہوئی ہے تو اسے نیکی سے خوشی ہوتی ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس باقی رہے یہ سرمایہ. مجھے اللہ کی قرب پیدا ہوا, کچھ تعلق پیدا ہوا, تقوی کی کوئی کیفیت پیدا ہوئی, تو یہ میرے پاس رہے, باقی رہے یہ. اور جو میں نیک گناہوں سے بچا ہوں تو میں بچا رہا ہوں. یہ ہوتا بھی ہے, ادنا سے ادنا گئے گا درجے کا بھی ایمان والا ہوگا. حدیث میں آیا ہے کہ جب تجھے اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اپنے گناہوں پر تجھے دل ٹوٹنے لگے تو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. لیکن اس کی کیفیت کم زیادہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے زیادہ ہوتی جاتی ہے. لیکن ہر ایمان والے کو ہوتا ضرور ہے کہ جو مجھے رمضان میں کچھ برکتیں حاصل ہوئی ہیں, اور خاص تقوی کی کیفیت, اور اللہ سے تعلق, اللہ کے ماننے کی, اور مسلمانی میرے اندر آئی ہے, باقی رہے. تو اس کے لیے اسلام دین فطرت ہے, انسان کی فطرت کا جنرل اوور حال ہو گیا, فٹنس ہو گئی ہے, تو اب احتیاط سے یہ فٹنس اور یہ گاڑی صحیح اوور حال ہو گیا ہے تو بگڑے نہیں ہو, اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے. اس کے لیے یہ کہ اس کو جن چیزوں سے وہ تقویٰ پیدا ہوا ہے, ان عبادات اور ان طاعت کا تسلسل اگر کسی درجے میں ہوتا رہے گا تو تقوی کی کیفیت بھی مسلسل باقی رہے گی. یہ رمضان کا خاص پیغام ہے, تقویٰ حاصل کرنا, اللہ قرآن سے وہ کرنا تو آدمی تسلسل رہے گا. اس کے لیے دیکھیے تمام فرض واجب عبادات تو الگ الگ ہی ہوتی ہیں, مسلسل نہیں کر سکتا آدمی اور زیادہ نہیں کر سکتا. اگر ان سب کو ہر وقت کو جو ہے نمازی پڑھنے کو کہا جائے, واجب کر دی جائے, ساری نمازیں ایک ہی سی واجب, یہ ہمیشہ ہر سال حج کرنے کی بات ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا, اسی پر یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. زیادہ سوال نہ کیا کرو تم. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج فرض کر دیا, کہ کہا کہ ہر سال حج فرض کر دیا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. پھر بعد میں جب وہ ذرا وحی کا سلسلہ وہ بند ہوا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تمہیں زیادہ سوال نہ کیا کرو, اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہوئے تو فرض کرنا کتنا مشکل کام تھا. لیکن حج کی جو کیفیت ہو گئی ہے, حج جو ہے جنت ولایت کا مختصر ترین راستہ ہے, وہاں جا کر جو اللہ سے تعلق قائم ہوا ہے یہ باقی رہے. اس کے لیے عمرے اور نفلی حجوں کا سلسلہ ہے کہ آدمی پھر دوبارہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی پوری کرے, کمی بیشی کی ہے وہ پوری ہو جائے, اور جو ہے وہ کمپنسیشن بھی ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی باقی رہے. اس کی گنجائش ہے, اس کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ جائے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو اور وہ 5 سال میں حج نہیں کیا اس نے دوبارہ, اس کو حج کرنے کو طبیعت نہیں چاہیے 5 سال میں, تو اس کے اور اللہ کے تعلق میں کچھ کمی ہے. دیکھے ہو اس کے اللہ کے درمیان کوئی فرق ہے کو تعلق میں. اب ہم سوچتے تھے وہاں سعودی عرب میں 5 سال میں وہاں جو رہتے ہیں باہر کے لوگ ہر سال حج کو کرتے تھے تو بہت بھیڑ ہوتی تھی وہاں پر ہوتی تھی. تو پھر حکومت نے پابندی لگا دی کہ جو رہنے والے 5 سال سے پہلے کوئی حج نہیں کرے گا. یہاں بھی حج کمیٹی میں 5 سال سے پہلے کوئی حج کو نہیں جائے گا تھا. تو وہ ہم سوچتے وہ علماء نے وہاں کے
شیخ عبداللہ بن باز وغیرہ نے وہ اس حدیثی کے پیش نظر یہ بات کہی ہے 5 سال کے بعد تو آدمی کا طبیعت خود بھی چاہے گی تو اسے روکنا صحیح نہیں ہے، تو وہ کیفیت کو باقی رکھنا۔ اس طرح نمازیں فرض ہیں 5 وقت کی، لیکن اور نمازیں نفلی نمازیں ہیں، سنت موقدہ بھی ہیں، ان کو آدمی پڑھتا ہے تو اس سے جو کمی ہو گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور نماز سے جو اللہ سے ملاقات کی وہ کیفیت ہے اور ابدیت بندگی کی ہے اس سے مناسبت رہتی ہے اور وہ اس کا سلسلہ تسلسل رہتا ہے۔ اس طرح روزوں کے سلسلے میں بھی نفلی روزے ہیں، اور کچھ روزے ایسے ہیں جس طرح سنتوں میں ہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزوں کے سلسلے میں بعض روزے مداومت سے روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 مہینے کے 3 روزے کبھی آپ ناغہ نہیں فرماتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مہینے کے 3 روزے ایک طرح سے سنت موقدہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ظہر کی سنتیں ہم کبھی چھوڑتے نہیں، لیکن ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، عرب اس کا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ میں نے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جن ملکوں میں عرب کے لوگوں سے دین آیا وہ اوریجنل اور جینوین دین ہے، اور جو اجمیوں کے واسطے سے آیا اس میں تھوڑا بہت بدلی اپنے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ حضرت یوں بھی فرمایا کرتے سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے اور بدعت لوکل ہوتی ہے، یہاں کی بدعت الگ وہاں کی الگ، ہندوستان کی الگ، اجمیر کی الگ، بریلی کی الگ، کلیئر کی الگ الگ ہوتی ہے، نہیں سنت انٹرنیشنل ہوگی جہاں بھی ہوگی ایک ہی ہوتی ہے وہ، تو اس طرح اوریجنل۔ تو وہاں کے لوگ نماز وہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جن چیزوں کا ہے ہمارے یہاں رواج، نمازیں تو پڑھتے ہیں، ظہر کی سنتیں اگر کوئی پڑھے بغیر معمول ہو کبھی اتفاق ہو جائے تو، لیکن اگر نہ پڑھتا ہو تو اسے نمازی شمار ہی نہیں کریں گے ہم۔ لیکن 3 دن کے روزے زیادہ تر نہیں رکھتے، 3 روزے مہینے کے، اس طرح یہ ایام بیس یہ اس کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی 13 14 15 میں بھی اکثر رکھتے تھے، لیکن فرمایا کہ کوئی خاص وہ نہیں ہوتا تھا، 3 دن کبھی بھی رکھ لیتے تھے، لیکن ان کو ایام بیس پر مداومت نہیں تھی، گویا ایام بیس کو کرے کبھی کبھی دوسرے بھی رکھ لے۔ پیر جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو تھا یہ آپ نے فرمایا اس کے جو ہے شوال کے 6 روزے، من صام ستۃ من شوال کان کصوم الدہر کلہ، کہ جو پوری زندگی پوری اس نے روزہ رکھے، ہمیشہ روزے رکھے، پورے زمانے روزے رکھے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ 30 روزے رکھے تو 10 کا ثواب ملتا ہے ایک کے بدلے میں، تو 300 کا ثواب ہو گیا، اور 6 روزے ہو گئے تو 360 ہو گئے، گویا پورے سال کے گویا روزے رکھے۔ لیکن علماء نے کہا کہ بعض علماء، اکثر علماء ہمارے اجر و ثواب کو بڑھا کے ہی وہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں 6 روزوں کا ثواب ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھے، وہ 3 کے 300 الگ ہیں، وہ 6 روزوں کا ثواب اتنا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ یہ روزے رکھنے کا اگر ہمارا ماحول رہے، ایک تو روزہ، پھر قرآن مجید کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے روزوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے کا، قرآن کا علم حاصل کرنا، اصل تو قرآن کا علم ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن فرض ہے، تو قرآن صرف تلاوت سیکھنا فرض نہیں، صرف ناظرہ، اس کے لیے پہلے ناظرہ پڑھنا پڑے گا، ناظرہ یعنی تجوید کے ساتھ اتنا صحیح قرآن پڑھنا کہ جس کو پڑھ کر آدمی کی نماز صحیح ہو جائے، ہر آدمی پر فرض ہے، کیونکہ قرات فرض ہے، تو قرات صحیح ہو۔ یہ اتنی حساس زبان ہے کہ ذرا سا زیر زبر اور اس میں کھڑا پڑا بدل جائے گا تو کچھ کے کچھ معنی ہو جاتے، کفر ہو جاتا ہے، اور کتنی حساس زبان ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر ایک سب سے زیادہ عربی کا وہ لفظ ہے، جملہ ایسا کلمہ ہے جو مسلمان غیر مسلم پورے جہاں 2 بھی مسلمان ہوں گے وہاں کے لوگوں کو یاد ہوگا، اللہ اکبر بولا جاتا ہے، کانوں میں آتا ہے، جس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن آدمی بعض دفعہ مؤذن بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی امام بھی تکبیر انتقال میں پڑھا لکھا امام بھی کر دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، با کو کھینچ دیا، تو اس کے معنی ہوں گے بہت سے ڈھول اللہ ہیں۔ کتنا حساس ہے عربی زبان، تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور تجوید میں بڑا اثر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دین کے سارے احکام بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔ ہمارے قرآن کانفرنس ہوئی دہلی میں، تو وہاں بنارس ہندو یونیورسٹی سے سنسکرت میں قرآن پر PhD کیا ہے، کہ وہاں کے ٹیچر بھی ہیں سنسکرت کے، وہ آئے تھے، وہ عجائبات قرآن اپنے جو ان کی زندگی کے تجربات تھے، میریکل، ان کو نقل کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ عجیب بتایا کہ وہ میں یہ سوچتا تھا کافی دنوں سے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن تک رکھا گیا، تو پوری کھال نرم ہو گئی تھی ان کی، مچھلی کے پیٹ میں رہے گا تو وہاں تیزاب بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب توبہ قبول ہوئی اور وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، اور پھر باہر مچھلی نے اگل دیا۔ اب اگل دیا تو ان پر ایک وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، کدو کی بیل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
سائے کے لیے پیدا کر دی، یہ قرآن نے ذکر کیا۔ بھائی کدو کی بیل کیا، تو پھر میں نے باٹنی اور نباتات میں غور کیا اور اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کدو کی بیل کے گرد و نواح میں مچھر اور بھنگے نہیں آتے۔ اس وقت ضرورت تھی بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اور بیلوں کے علاوہ کدو کی بیل کو بھیجا۔ تو مجھے بڑا ہوا کہ اللہ کی کیسی شان ہے آپ کی، کدو کی بیل میں ایک خاص بات ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں جب بندوں کو کسی لائن میں آدمی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے راستے بھی کھولتے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ علم کے سلسلے میں جب آدمی پیاسا اور طلب صادق کے ساتھ کسی علم کی، تو اللہ تعالیٰ اس علم کے راستے خود پڑھانے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے یہاں رشتے والے مہمان آئے، بہت دن تک مسلسل کوہرا تھا، تو دھوپ نکلی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دھوپ نکلی ہوئی ہے، چھت پر بیٹھنے کا ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہم نے چھت پر وہ بچھایا، کچھ کرسیاں ڈال لی، کچھ وہ کر لی۔ اب دوپہر کا وقت ہوا تو ظہر کا وقت بھی ہو رہا تھا، کہنے لگے کھانا کھا لیں پہلے، کہ نہیں پہلے نماز پڑھ لیں، کہ اچھا نماز یہیں پڑھ لیں گے، کھانا بھی یہیں کھا لیں، دھوپ کتنے دنوں میں میری جانے کو دل نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگے اچھا۔ اب وہ دسترخوان جب بچھایا ہے تو سردی کے موسم میں ہمارے یہاں یو پی میں چونکہ گنا وغیرہ بہت ہوتا ہے تو مکھیاں بہت آتی ہیں، تو بہت مکھیاں آ رہی تھی۔ اب وہ جب تک وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف، تو بچے پنکھا لیا ہے نیچے سے، ہاتھ کے پنکھے، اب وہ اڑاتے رہے مکھیوں کو، لیکن اب جب بیٹھ گئے کھانے تو وہ تو مکھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ آیت شریفہ جو تھی وہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے بھنگوں سے، مچھروں سے بنا کے، تو میں نے پڑھنا شروع کیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو مچھر نہیں گئے۔ پھر مجھے خیال خود ہی دل میں آیا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا جو ہے ہم پر ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن۔ تو میں نے وہ اظہار اخفا کی رعایت کرتے ہوئے بالکل وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تا کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو مکھیاں بھاگ گئی وہاں سے۔ اب اتنی دیر میں اسے ہی پڑھتا رہا اپنے طور پر، آہستہ آہستہ بیٹھا ہوا انہیں کھانا بھی کھلاتا رہا اور پڑھتا رہا۔ تو جتنی دیر میں پڑھتا رہا پنکھا کی ضرورت پیش نہیں آئی، مکھی نہیں آئی، اور جیسے میں نے اسے وہ کیا تو پھر مکھی آ گئی۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ رمضان کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی رہے، قرآن مجید تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کا 200 گھنٹوں میں قرآن مجید کے ترجمے کا نصاب ہے، اگر وہ قرآن مجید کے ترجمے کا نصاب ہم اس کا ارادہ کر لیں اور کر لیں کہ قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ کتنا بڑا خزانہ مل جائے گا۔ یقیناً جو لوگوں نے کیا ہے ان سے پوچھئے، وہی قرآن مجید کی زبان ہے، وہی حدیث پاک کی زبان ہے، وہی دعاؤں کی زبان ہے، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں تحیات، یہ سب زبان ہے، سب سمجھ میں آنے لگتا ہے، زندگی کا مزہ بدل جاتا ہے، ایک دم دین کا لطف آنے لگتا ہے آدمی کو اگر قرآن مجید کی زبان سیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن مجید کی ایک تو یہ ہم کوشش کریں کہ شوال کے روزے بھی رکھیں اور جو ہے نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید سے اپنی مناسبت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ دعوت سے بھی مناسبت خود بخود ہو جائے گی۔ جب قرآن سمجھ میں آنے لگے گا تو اللہ نے چاہا تو رمضان کا جو پیغام ہے اور رمضان کو دینے کا اللہ کی طرف سے جو حکمت ہے اس حکمت سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، میں ہوں مسرت علی ندوی، مدرسہ سبیل السلام آن لائن کا ایک حقیر سا خادم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک کوشش کی تھی اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان اسپیشل کورس کے نام سے 8 لیکچرز پر مشتمل ایک نصاب تیار کیا تھا۔ الحمدللہ آج وہ بحسن و خوبی مکمل ہو رہا ہے۔ ہم حضرت داعی اسلام دامت برکاتہم کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہم اور آپ لوگوں کی محبت میں دیا اور بہت ہی بے مثال اور قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمایا۔ اسی کے ساتھ قبل اس کے کہ ہم آپ سے الوداع لیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری ویب سائٹ www.onlinemadrasa.in پر وزٹ کریں اور وہاں اسی طرح سے جو مختلف کورسز چل رہے ہیں ان سے بھی مستفید ہوں، اور اس پیغام کو جتنا ممکن ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔